تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، ایک نقطہ عرض کر دوں ایمان تازہ ہو جائے گا، جہاں تک کوئی نور بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں اور فرشتہ نور سے بنا ہے، تو نور سے بنا ہوا فرشتہ، اور فرشتوں میں بھی جو سید الملائکہ، اس کی بھی طاقت نہیں کہ وہ آگے جا سکے۔ اب تم کیا کہو گے، حضور کو نور کہو گے یا بشر کہو گے؟ کیا کہو گے؟ ارے وہ نور میں ایسے نور کے ان کے جیسا کوئی نور نہیں، اور بشر میں ایسے بشر کے ان کے جیسا کوئی بشر نہیں۔ جہاں جانے سے جبریل کے پر جل جائیں وہاں تک مصطفیٰ گئے، جہاں تک حضور گئے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری چیزیں سدرۃ المنتہا تک رک جاتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں 3 تحفے عطا کیے گئے۔ کتنے تحفے؟ بولیے 3 تحفے۔ ایک پر تو زور دیا جاتا ہے اور 2 کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ 3 تحفے عطا کیے گئے، اور ایک روایت میں 4 تحفے بھی ہیں۔ تو ایک تحفہ تو یہ ہے، جو چوتھا تحفہ ہے، جس کے حوالے سے کہ اسی رات امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم تحفہ ملا کہ فرشتے نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ پہلا تحفہ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، غور سے سنیے گا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، پتہ چلا کہ جب بھی ارادہ کرو تو نیکی ہی کا ارادہ کرو، گناہ کا نہیں۔ جب بھی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اسے عملی طور پر انجام نہ دے، یعنی اس نے سوچا کہ میں جاؤں جماعت سے نماز پڑھ لوں، اب کوئی میٹنگ کے لیے کوئی صاحب آ گئے، اب ارادہ تو تھا جماعت سے نماز میں شامل ہونے کا، کوئی آ گئے جن کو واپس ٹرین پکڑنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، اور آپ اس میں مصروف ہو گئے، ارادہ تھا لیکن نہ کر سکے مجبوری کی بنیاد پر۔ تو اس رات کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے پر بھی میرا مولا نیکی لکھ دیتا ہے، یہ بھی اس رات کا تحفہ۔ جہاں ارادہ کیا، ایسا نہیں جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، میں کل آؤں گا انشاءاللہ، لیکن آنے کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی انشاءاللہ بول رہا ہے، ایسا نہیں، ارادہ بنا کر کے بولو۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ہوتے ہیں، یار پیمنٹ تو دے دو، کل دے دیں کہ نہیں انشاءاللہ، دل میں چور ہوتا ہے، نہیں کل نہیں، ابھی تو ایک مہینہ اور دھکا کھلانا ہے۔ تو جو دل کا معاملہ ہو وہ سچا ہونا چاہیے، اور دل میں اگر سچا ارادہ ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکی کے ارادے ہی پر اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں حضور کو اس امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا کہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہ پہلا تحفہ۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ اپنے فضل سے وہ گناہ نہ کرے تو ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نیکی کا ارادہ کرو نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن گناہ کے ارادے پر اللہ گناہ لکھنے کا حکم نہیں عطا فرماتا۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ اب اس کے بعد نماز کی طرف آئیے کہ اس رات یعنی شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ آپ سنے ہیں اور جانتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا، کم کراتے کراتے 5 تک بات آئی، لیکن 5 نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے محبوب 50 کی 5 تو ہم نے کر دی، لیکن بات تمہاری امت کی ہے نا، تو 5 کا ثواب ہم کم نہیں کریں گے، 5 پڑے گا 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ اب سنیے، میں 5 وقت کی نماز کی بات کروں گا آج۔ کوئی کہتا ہے نہیں مولانا میں 4 وقت پڑھتا ہوں، 3 وقت، تو ہمیں تحفہ جو دیا گیا ہے 3 وقت کا نہیں دیا گیا، سمجھانا جو چاہتا ہوں، ہماری بات یہیں تک ہوتی ہے، نماز کا تحفہ دیا گیا، یہاں بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا، 1 وقت کی نماز کا نہیں دیا گیا کہ تم خالی جمعہ پڑھو، نہیں، 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 5 وقت کی نماز کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن سے؟ صحابہ سے،
صحابہ سے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کوئی نہر ہے کسی کے گھر کے باہر اور 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی جیسے 5 مرتبہ غسل کرنے پر جسم پر میل باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی اگر کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر گناہوں کا دھبا بھی نہیں رکھے گا، اسے مٹا دے گا۔ میری اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ ذہن میں رکھ کر کے اٹھیے گا، ایک وقت کی نماز فرض نہیں کی گئی اور ایک وقت کی نماز کا تحفہ نہیں دیا گیا۔ کتنے وقت کی نماز کا؟ تو آج سے یہ عہد کرو کہ 5 وقت کی پڑھو گے انشاءاللہ، ایک وقت کی بھی مس نہیں کرو گے، قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں، 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص فجر پڑھا اور کوئی صغیرہ گناہ اس سے ہو گیا اور ظہر کی نماز اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ یہ فجر سے ظہر کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبلغ کا نام نہیں لوں گا تاکہ ان کا نفس موٹا نہ ہو جائے۔ میں ابھی دفتر سے اتر رہا تھا، جامعہ سے اتر رہا تھا، میں نے ایک مبلغ کو مسجد کے اندر انٹر ہوتے دیکھا، تو یہاں شادی سامنے ہو رہی ہے، بھیڑ بھاڑ تھوڑی سی، خواتین بھی، لیکن میں نے دیکھا اس کی نگاہیں بالکل نیچی تھی اور نیچی نگاہ کر کے وہ جا رہا تھا، ذرا بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں تھی، ایک دم نگاہ نیچی تھی۔ تو میں یہاں آپ کو بتا دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیچی نگاہ رکھ کر کے چلنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ 5 وقتہ نماز کے بارے میں اگر میں نماز کی فضیلت ہی پر گفتگو کروں تو آپ بہت سن چکے ہیں، لیکن میں خاص طور پر 2 وقت کی ایسی نماز جس میں انسان بہت زیادہ سستی کرتا ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں تاکہ وہ سستی ختم ہو جائے۔ نماز میں انسان فجر اور عشاء کی نماز کے اندر خاص طور پر سست بن جاتا ہے، اور یہ 2 وقت کی نماز اس کے اوپر تھوڑی سی بھاری پڑ جاتی ہے اور وہ اس میں تھوڑی سی کوتاہی کرتا ہے۔ اب سنیے، فجر میں تو بہت سارے گل کر جاتے ہیں، بہت سارے گل کر جاتے ہیں، جاگیں گے رات کو 2-2 3-3 بجے تک، گپ شپ کریں گے، فجر گل کر جائیں گے، لیکن اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو صبح آئے تھے وہ عصر کے وقت دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، رات والے بھی اور صبح والے بھی۔ پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، اللہ اکبر، رات جن فرشتوں نے ہمارے ساتھ گزاری ہوتی ہے وہ جب لوٹتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ کیا پوچھتا ہے اللہ فرشتوں سے؟ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اب عصر سے پہلے پہنچے رات والے فرشتے، تب دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب فجر کے بعد جب لوٹے تب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور سن لو، فجر اور عشاء کی نماز جو شخص ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ جو منافق ہوگا نا وہ فجر کی نماز اس کے اوپر بہت بھاری پڑے، ارے یار، اور جو مومن ہوگا اس پر بھاری نہیں ہوگی۔ تو فجر اور عشاء چھوڑ دینا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کبھی فجر اور عشاء نہیں چھوڑتا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی فجر اور عشاء پڑھنے والا ہرگز داخل نہیں ہوگا جہنم کے اندر۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اب آئیے دوسرے تحفے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج دوسرا تحفہ جو عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اب یہ دونوں آیتوں کی فضیلت بھی آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ہر آفت، پھر وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تحدیث نعمت کی خاطر میں اپنا معمول بتا دوں، الحمدللہ صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی میں بہت بڑا عامل ہوں یہ بتانا مقصود نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سن کر کے سوچتا ہے کہ چلو میں بھی کروں، اس لیے کہ آدمی کے اندر چوری کی فطرت ہے۔ حکما فرماتے ہیں آدمی فطرتاً چور ہے۔ آپ سوچیں گے چور تو چور سے وہ جیب کاٹنے والا چور نہیں، چور سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی کی عادت، کسی کی اخلاق، کسی کا علم، کسی کا طریقہ، کسی کا انداز، یہ چوری کرنے کی عادت ہے اس کے اندر۔ اور جو لوگ ہیرو کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہ ان کی عادتوں کو چوری کرتے ہیں، چوری کی عادت ہے۔ اور جو اللہ والوں کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی عادتوں کو پسند فرماتے ہیں، تو چوری عادت ہے۔ میں صرف ایک ترغیب کے لیے الحمدللہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت، پھر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت، پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک یہ آیت، اس کے بعد جو ہے سورہ مزمل، اس کے بعد سورہ تکاثر، اور اس کے بعد پھر چاروں قل پڑھ کر کے اس کے بعد الحمدللہ سونے کی عادت ہے۔ اور آپ زندگی میں یہ کر کے دیکھیے، آپ کی رات بڑی پرسکون انشاءاللہ گزرے گی، بہت پرسکون گزرے، اسے عادت میں شامل فرمائیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے ہر آفت سے کافی ہیں، ہر آفت سے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سمجھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ یہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں آسمان کے بھی دروازے ہیں، کنڈیاں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کھٹکھٹا کر آدمی اوپر جا سکتا ہے۔ یعنی فرشتے بھی جب جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے پر جو ہے نا ٹھوکنا پڑتا ہے، کھٹکھٹانا پڑتا ہے، پھر اندر سے پوچھا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو شب معراج میں ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، پہلی بار یہ آسمان کا دروازہ کھلا، ایک فرشتہ اترا۔ انہوں نے کہا، یعنی جبریل امین نے، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سلام کر کے کیا کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ 2 نور حضور سے پہلے کسی نبی کو دیے ہی نہیں گئے، یہ 2 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اس میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات ہیں۔ یہ تحفہ اللہ عز و جل نے شب معراج عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی 2 آیتوں میں سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی،
3 چیزیں ہوئی ویسے تو، اب چوتھی چیز بھی سماعت فرما لے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، قربان جائیے. اور یہ سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے. اگر حضور معراج میں تشریف نہ لے جاتے سفر معراج میں، تو پتہ نہیں نماز کا تحفہ ملتا بھی کہ نہ ملتا. یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب نے بلایا اور تحفہ نماز عطا فرمایا. چونکہ یہ قیمتی تحفہ تھا تو زمین پر نازل نہیں کیا گیا، بلا کر حضور کے ہاتھوں میں دیا گیا. جاؤ میرے محبوب، آؤ اور یہ تحفہ لے کر اپنی امت کے سامنے اپنی امت کو عطا کر دو. اب تیسرا تحفہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، بہت غور سے سنیے گا، امت میں سے ہر وہ شخص بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. بعض روایتوں میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا بھی ہے، لیکن شرک سے بچے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گناہ کبیرہ جو کچھ بھی آج تک ہو چکے ہیں، اللہ عز و جل شرک سے بچنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی شب معراج دعا کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے معاف فرما دے گا. یا پھر اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کو سزائیں دے کر بھی آخر میں اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یعنی آخر میں اس کی آخرت میں معافی ہے، معاف کر دیا جائے گا، ہمیشہ وہ جنت میں نہیں رہے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تحفے اللہ تعالیٰ نے شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائے یہ تحفے. تو ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والے تحفے کی قدر کرے. اللہ اکبر. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیں، انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. مجھے حیرت ہوتی ہے. نادانوں، کوئی اللہ کے تحفے کی تمہیں قدر نہیں، کوئی تحفے کا تمہیں خیال نہیں. کس نے دیا یہ تحفہ؟ کس کی طرف سے آیا یہ تحفہ؟ یہ تحفہ خدا نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور پھر کرم بالائے کرم کہ حضور کی معراج تو خدا تک پہنچنا ہے، اور مومن کی معراج نماز کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج للمؤمنین، مومنوں کے لیے معراج. تو اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا، بس یہ آخری بات، اگر نماز طبیعت پر بوجھ بن جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. آپ کا ایمان کمزور ہے. اس لیے کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. اور اگر نماز بوجھ بننے کی بجائے نماز ہماری راحت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے ایمان کا نور ہمارے سینے میں روشن فرمایا ہے. اور نماز مومنوں کی معراج. کیا قربان جائیے، میں حدیث کے اس تیور کو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ان لوگوں کے لیے معراج نہیں ہے جو کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ تعجب کی بات ہے، لیتے ہیں حضور سے، نماز بھی لی حضور سے. اس لیے سرکار نے تو یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. اللہ نے قرآن میں کہیں طریقہ نماز کا نہیں بتایا. نماز کا حکم تو عطا فرمایا، طریقہ نماز کہیں نہیں. طریقہ نماز تو حضور نے بتایا ہے. اب کوئی کہے میں پہلے سجدہ کروں گا آخر میں کھڑا رہوں گا، اس کی نماز دی ہوگی. ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی. تو ان لوگوں کے لیے نماز معراج نہیں ہے جو معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا اللہ کی عطا سے. اللہ جو کچھ حضور کو دیا حضور اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، وہ قاسم نعمت ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے مختصر میں مومن کی تعریف بتا دی. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے، جو حضور کی محبت میں دل سے مرنے کے لیے تیار ہے، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے. اور میں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، آج وقت نہیں ہے. لیکن میں نے معراج کے تحفے آپ کو بتا دیے. اب جسے اللہ سے بہت زیادہ محبت
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہوگی، وہ ان تحفوں کی قدر کرے گا۔ اور پھر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ نے حضور کو ایک وقت کی نماز کا تحفہ نہیں، 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اور ہمیشہ نیکی کا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔